سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدینے کے گدا دیکھے دنیا میں امام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔ آپ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا قبلہ عالم پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار کے سائے کے نیچے آپ لوگ بیٹھے ہیں، اور ہمارے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی سبا سالار، کروڑ مریدوں کی دلوں کی دھڑکن، پیر طریقت رہبر شریعت قلندر دوراں صاحبزادہ آق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار آپ تشریف فرما ہے، اور اس طرف آزاد کشمیر ہجیرہ ضلع پونچھ سے تعلق رکھنے والے میرے بھائی دربار علیہ بلاوڑا شریف کے عقیدت مند میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ بس ایک بات ہے کہ جو آج تک ہمارے نسلوں اور نوجوانوں بہنوں بیٹیوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی جاتی تھی کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے، بس یہ ایک بات تھی کہ لوگوں اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے۔ آئیے آپ سر کی آنکھوں سے دیکھیں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت بھی عطا کرتا ہے، زندگی بھی عطا کرتا ہے، اور مالک کائنات رزق کثیر بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کی دعاؤں سے بے اولادوں کو اولاد بھی عطا کرتا ہے۔ میں مختصر آپ لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اس دور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا سے غلام اگر ان کی بارگاہ میں کوئی بے اولادہ آ جائے تو وہ اولاد لے کے جائے، بیمار آئے تو شفا لے کے جائے، اور اگر رزق نہیں تو رزق کثیر لے کے جائے، اور جو میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جائے تو وہ کائنات کی ساری دولتیں لے کے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ میرے بھائی میرے پاس کھڑے ہیں، 12 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں یوں کہوں گا بڑے سرکار کے وسیلہ سے اور صاحبزادہ آق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی دعا سے 12 سال کے بعد اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، اور یہ تو ان کی ظاہری زندگی کی خوشی ہے۔ اور آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ نے بیٹے کے علاوہ بادشاہ سرکار کی دعا سے آپ کو کس کس نعمت سے آپ کو نوازا ہے، اور اس بیٹے سے پہلے یہ یاد رکھیں ان کی کوئی بیٹی، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ 12 سال کے بعد جب درے اولیاء پہ آتا ہے، اللہ کے ولی کے پاس آتا ہے، مالک کے کائنات جو 12 سال سے ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا کر دعائیں کرتا رہا، اللہ نے ان ساری دعاؤں کو اکٹھی کر کے اس فقیر کے دروازے سے اولاد نورینہ عطا فرما دی۔ فرمان نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور پھر اگر بیماری کے حوالے سے دیکھا جائے اور زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے، اللہ والوں کے دروازے سے اولاد بھی ملتی ہے، زندگی بھی ملتی ہے، اور شفا بھی ملتی ہے۔ اور لوگوں آؤ ایک بار اس حضور کے غلام کے دروازے پہ آ کے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ والے اللہ سے حضور کے وسیلے سے دلواتے ہیں اور مالک کے کائنات عطا کرتا ہے۔ تو آپ بادشاہ سرکار کے پاس جب آئے تو کتنے عرصے سے بادشاہ سرکار کے پاس آ رہے ہیں؟ بادشاہ سرکار سے پہلے نہیں، میں دبئی میں تھا، میں نہیں جانتا تھا، تو پھر آیا تو میرے گاؤں کے چند آدمیوں نے بتایا، پھر ایک اولیاء اللہ کے پاس بھی گیا سید ذاتی، تو وہ بولا کہ آپ کسی اور دربار میں جائیں اولاد کے لیے۔ تو شوگر میری 480 490 رہتی تھی، کم نہیں ہوتی تھی، ہائی اینٹی بائیوٹک یوز کرتا تھا میں شوگر کی، لیکن کوئی نہیں۔ پھر ادھر آیا، پہلے دم میں ہی انشاءاللہ سرکار سے ملاقات ہو گئی۔ میرے ایک گاؤں کا ایک آدمی تھا،
وہ سرکار کو بہت جانتا تھا, بزرگ ٹائپ ہیں, ان کی سرکار بھی تھوڑی عزت کرتے تھے زیادہ ہے. تو انہوں نے بتایا تو عید کے دن لے کے آئے, تو سرکار نے بولا انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. تو میں اگلے مہینے جب 11ویں پہ آیا تو سرکار سے بولا کہ شوگر وغیرہ ابھی ختم ہو گئی ہے, تعویذ یوز کر رہا ہوں, تو اولاد کا مسئلہ ہے جو وہ دیکھنا ہے. تو سرکار نے بولا ٹیسٹ نہیں کروایا. میں نے بولا سر نہیں. تو پھر سرکار نے بولا جاؤ نا ٹیسٹ کرواؤ نا بیٹا. میں نے ٹیسٹ کروایا, یعنی کہ پہلے دم میں ہی مجھے امید بھی لگ گئی کہ میرے گھر بچہ ہو جائے گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اور یہ بھی سب نے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دربار عالیہ بلاوڑا شریف. پھر ہر آدمی نے پوچھا کہ بیٹا ہوگا بیٹی, ڈاکٹر نے کیا بتایا, تو میں نے سب کو بتایا کہ بیٹا ہوگا, سرکار نے بولا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ بیٹا بھی ہوا ہے. پھر میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہو گیا, ایک مظفر آباد میں سرکار کا ایک بہت بڑا پروگرام تھا, تو عیدگاہ شریف میں اپریل کا مہینہ تھا. تو کوالہ پل پہ عام لوگ سرکار کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے, کیونکہ مجھے بہت نوازش ہو گئی تھی سرکار کی طرف سے. تو سرکار کا جہاں ابھی پروگرام ہوتا تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ پہنچوں. تو اچانک روڈ کے سائڈ میں یہ لگے ہوتے ہیں جو روک لگے ہوتے ہیں. کشمیر کا آپ کو معلوم ہے بہت سخت اور مشکل روڈ ہے. تو ادھر سائڈ سے مجھے تھوڑا سا دھکا لگ گیا, میں نیچے گر گیا. ایسا گرا کہ مجھے معلوم نہیں. سب آدمی بولتے ہیں یہاں سے جو بھی گرا ہے وہ کبھی واپس اوپر نہیں آیا, زندہ نہیں بچا. لیکن مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ میں اوپر کیسے آیا. سرکار کے میلاد میں جا رہا تھا اور سرکار کے استقبال میں کھڑا تھا, تو کیسے اوپر آیا مجھے معلوم نہیں ہے کیسے آیا. سب آدمی بولتے ہیں تم بچ کیسے گئے. میں بس بچانے والے نے بچایا ہے, نظر ان کی. باقی ہر جگہ میں پھر دبئی کے لیے نو انٹری, ہر جگہ میں بالکل نو انٹری. ابھی رزق اطلاع میں سرکار سے 2 بار بات کی ہے, تو سرکار نے بولا بیٹا ٹینشن نہیں لو, ہو جائے گا. تو میں 15 دن پہلے پاسپورٹ لے کے آیا, 20 دن پہلے پاسپورٹ لے کے آیا. تو سرکار نے بولا ہو جائے گا تم جاؤ. تو میں گیا ایجنسی میں دیا گلف ٹریڈ چاندنی چوک میں. تو 30 تاریخ کو میری سیٹ ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, دربار عالیہ بلاوڑا شریف. چونکہ آپ سماعت کر رہے تھے ان کی گفتگو, میں شکریہ کیسے ادا کروں. سرکار کی بہت کرم نوازی ہے. ابھی بس یہی سرکار سے دعا ہے کہ بس اس دربار سے لگن کے لیے سب کچھ دیا ہے. اس دربار کی میرے دل میں محبت رہے, یہی ان سے دعا کی اپیل کرتا ہوں. آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے, اور یہ کسی کے ذہن میں نہ ہو کہ یہ لوگ بلاوڑا شریف کے دربار کے ہیں. یہ لوگ آزاد کشمیر ضلع پونچھ کا یہ رہنے والا رہائشی ہے. اور اس کا یہ ذرا شناختی کارڈ دیکھیں, چونکہ اپنے اندازے سے دیکھتے ہیں نا, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اگر وہ اللہ والوں کی نگاہ سے دیکھیں تو انہیں سارا کچھ سورج کی طرح نظر آ جائے. اور میں ایک بات یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں کہ حالات غیب تو میرا رب جانتا ہے. تو میں آپ لوگ سن رہے دیکھ رہے, جیسے بھائی نے کہا کہ میں بادشاہ سرکار کے پاس آیا, تو بادشاہ سرکار نے کہا جاؤ اللہ تمہیں بیٹا دے گا. اللہ تمہیں بیٹا دے گا. تو مالک کائنات نے بیٹا دیا. میں یہی بات سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت سے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں کہ دیکھنے تو بہت ساری آنکھیں ہیں, کیا جو اللہ کے ولی ہیں اللہ انہیں بتا دیتا ہے. تو یہ بات بادشاہ سرکار سے میں گزارش کروں گا کہ ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے, اور آپ نے کہا کہ بیٹا ہو جائے گا, اللہ نے بیٹا دیا ہے. تو یہ بادشاہ سرکار کو آپ سماعت کریں گے کہ ان لوگوں کا اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں کتنا پختہ یقین ہے کہ جو بات اللہ کا ولی کہتا ہے اللہ اسے پوری کر دیتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ سب کچھ کرم کرنے والا میرا رب ہے. میں ہر صبح رب سے یہی دعا فرماتا ہوں, اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا بھی لکھ دی ہے, کرم بھی لکھ دی ہے اور مہربانی بھی لکھ دی ہے. کیونکہ میں تیری محبت میں
हुजूर की मोहब्बत में खड़ा हूँ, किसी दुनिया की मोहब्बत में खड़ा नहीं हूँ। हदीस का मफहूम है, जिस तरह ये मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, हदीस का एक मफहूम है कि रब और बंदे के दरमियान एक बड़ी खूबसूरत हदीस है कि रब फरमाता है, बंदे एक तेरी मर्जी है और एक मेरी मर्जी है। अगर तू अपनी मर्जी को मेरी मर्जी के ताबे कर देगा तो मेरी मर्जी भी तेरी मर्जी है। सुभान अल्लाह। और अगर तू अपनी मर्जी पर डटा रहा या अपनी रजा पे डटा रहा तो मैं तुझसे तेरी मर्जी छीन लूंगा। आप देख रहे हैं कि रात कितनी हो गई, सुबह होने वाली है, सुबह के 4 होने वाले हैं। अब पूरी रात हम अपनी मर्जी पे नहीं खड़े रहे, रब की मर्जी पे खड़े रहे। और जब कोई शख्स रब की मर्जी पे खड़ा रहता है तो फिर वो उठे हुए हाथ कभी रब खाली वापस लौटाता नहीं है। इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ अल्लाह की रजा की खातिर करता हूँ, अल्लाह की मर्जी की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत में करता हूँ। तो फिर जो लफ्ज़ अल्लाह मेरी ज़बान पे लाता है फिर रब खुद ही उसे पूरा फरमा देता है। इसलिए याद रखें कि जब अपनी मर्जी से बंदा हट जाता है, मर्जी ये करती है, तबीयत ये करती है, थकावट हो गई है, तबीयत ये करती है, लेट जाना चाहिए, तबीयत ये करनी चाहिए, आराम करना चाहिए, तबीयत ये करती है, ठंडी रात है, आप बैठे हुए ठंडी रात है, ठंडी रात में सुकून लेना चाहिए। लेकिन ये सारी ठंडी रातें और गर्म दिन मैंने अल्लाह की रजा की खातिर गुजारे, फिर जो भी आया तो जो मुराद लेके अल्लाह ताला ने उसकी वही मुराद को कबूल फरमाया। तो इसलिए ये याद रखे, बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है देने वाला करने वाला सब कुछ मेरा मालिक है, बंदा कुछ नहीं कर सकता, मेरा रब है। लेकिन रब की बारगाह में जब इरादा सच्चा, नीयत अच्छी करके, बेगर्ज और बेलालच होकर उसकी मोहब्बत में कोई भी चीज़ मांगी जाए तो मेरा ख्याल है वो कभी खाली लुटाता वापस नहीं। तो इसलिए यहाँ से इसलिए नहीं लुटाता है कि हमने सारी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की मोहब्बत में गुजारी है। और इन्हीं मोहब्बतों का सिला सूफी बसफ़ा हज़रत क़िबला आलम पीर मुसंजफ़ अली सरकार की दहलीज़ पे वो फैज़ और वो करम बरसता है कि जो भी आता है उस पर करम और मेहरबानी हो जाती है। इसलिए ये पैगाम पूरी दुनिया को दे रहा हूँ, आप इन सारी चीज़ों को छोड़ें। ये बंदा सामने है, कुछ लोगों का इसके रिश्तेदार होंगे, करीब के लोग होंगे, गांव के जानने वाले होंगे, मोहल्ले के जानने वाले होंगे, इलाके के जानने वाले होंगे, सारे होंगे। ये बंदा जानने वाला है। हम वही काम करते हैं जिसको अकल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। इसलिए मेरा पैगाम ये है कि जब इंसान खुलूस नीयत से किसी भी दरवाजे पे जाता है तो वहाँ खुदा का करम उसमें बरसना शुरू होता है। बेशक। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि खुलूस नीयत जो होती है वो इंसान के पर खुदा का एक करम और एक मेहरबानी होती है। इसलिए जो भी इस दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ पे अपना इरादा, अपनी नीयत सच्ची करके आता है, खुदा उस पर करम और मेहरबानी फरमाता है। और मेरी ज़िंदगी का मिशन सिर्फ यही है, या तो मखलूक खुदा की खिदमत। अब देखें, ज़माना देख रहा है, पूरा ज़माना देख रहा है, बेटा देता है खुदा, रिज़्क़ देता है खुदा, लेकिन दुआओं का असर होता है। वो कहते हैं ना, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें, जो होश होके यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। बात यह है कि अगर इंसान मर्द मोमन समझ कर आए, अपने दिल के अंदर खुदा का बंदा समझ के आए, तो फिर उस दहलीज के अंदर खाली जाया नहीं जाता। हमारी वो नहीं कि आज से 200 साल पहले या 300 साल पहले अल्लाह के वली होते थे। अल्लाह का करम हर वक्त मौजूद होता है, बेशक, उसकी मखलूक के लिए मौजूद होता है। इसलिए अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है उसके बंदों की खिदमत करना। तो मुझे खुशी है, ये खुशी है कि इस दरवाजे से हर वक्त खैर की खबर मिलती है, करम की खबर मिलती है, मेहरबानी की खबर मिलती है। इसलिए जहाँ कहीं भी अकीदतमंद हैं, मुरीद हैं, उनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए। और दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ की जो मुखालफत की असल वजह यह है कि आप मुझे ये बताएं, 12 साल के बाद अल्लाह ने इसको औलाद दी, बेटा अता फरमाया, बीमारी ख़त्म की, अल्लाह ने रिज़्क़ अता फरमाया। बात यह है, जहाँ फूल होते हैं वहाँ खार हुआ करते हैं। इसलिए जो खारू में उलझा रहता है वो खारू में फंसा रहता है। इसलिए खारू में उलझा ना करो, ये खार है, तुम्हारे रास्ते में आएंगे, इनसे अपने दामन को बचाओ और फूलों की तरफ चले आओ। अल्लाह करीम तमाम उम्मत मुसलमान पर अपना खुसूसी करम और मेहरबानी फरमाए। ये सुबह का टाइम है, बड़ा कबूलियत का, बड़ा मकबूलियत का टाइम है। उम्मत मुसलमान में जहाँ कोई बीमार है, जहाँ कोई परेशान है, हमारी किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। दरबार अलिया बिलावड़ा शरीफ का, क्योंकि हम उन नबी के लिए मानने वाले तो जो जहान के लिए रहमत बन के आए, उनका कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शफाए कामला नसीब अता फरमाए, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमाए। आमीन 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 आमीन। आमीन।
آمین 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 آمین